بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصر کے اندر ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام انجم ابن غفور تھا۔ اس کا بابا ایک مزدور تھا اور اس کے باپ غفور نے اپنے بیٹے انجم کو بڑی ہی مشکلات اور محنت مزدوری کر کے مصر کے شہر منصورہ کے اندر ایک اچھے سے مدرسے میں تعلیم حاصل کروائی، لیکن اچھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انجم کی قسمت نے ساتھ نہ دیا اور وہ بے روزگار بھٹکتا رہا۔ اب غفور کی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے بیٹے اور بیوی کو کما کر کھلا سکے۔ غفور نے اپنے بیٹے کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، بیٹا یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ، کسی دوسرے شہر جاؤ، محنت کرو، مزدوری کر کے چاند سکے کما کر لاؤ تاکہ ہمارے گھر کا چولہا جلتا رہے، کیونکہ اب میں کمانے کے لائق نہیں رہا۔ انجم نے زندگی میں کسی کے ہاں ایک دہاڑی بھی نہیں کی تھی اور پردیس میں جا کر مزدوری کرنا انجم کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں پہاڑ کی چوٹی پر جا کر بیٹھ گیا اور سوچ رہا تھا کہ اب آگے کیا کیا جائے۔ اسی سوچ میں ڈوبا تھا کہ اسے بستی کی مسجد میں ایک آواز سنائی دی۔ مسجد کے امام صاحب مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان کر رہے تھے، ہمارے گاؤں کے سردار یعقوب سردار نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی اس کی بیٹی نور کے ساتھ ایک رات گزارے گا اس کو 50,000 سونے کے سکے دیے جائیں گے۔ یہ سن کر انجم چند لمحے کے لیے اسی وقت کھڑا ہو گیا اور سوچنے لگا کہ یہ کس قسم کا اعلان سن رہا ہوں، کیونکہ انجم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے گاؤں کا اتنا عزت دار اور نام والا سردار مسجد میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیسے کروا سکتا ہے۔ حیرانی کے عالم میں وہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اتر آیا اور ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ کہیں میں پاگل تو نہیں ہو رہا یا پھر یہ کوئی ڈراؤنا خواب ہے۔ اسی سوچ کے عالم میں انجم اپنے گاؤں میں پہنچا تاکہ کسی سے پوچھ کر یہ تسلی کی جائے کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ۔ اسی سوچ میں وہ اپنے گھر کی طرف دوڑ رہا تھا کہ دوبارہ اسے آواز سنائی دی کہ یعقوب سردار نے حکم دیا ہے کہ جو میری بیٹی کے ساتھ ایک رات گزارے گا اس کو 50,000 سونے کے سکے ادا کیے جائیں گے اور ساتھ میں ایک عربی نسل کا گھوڑا بھی دیا جائے گا۔ سارے گاؤں والے جانتے تھے کہ یعقوب سردار کے پاس بہت دولت ہے، لیکن آخر کون سی مجبوری تھی کہ یعقوب سردار کو اس طرح کا کام کرنے پر مجبور کر دیا۔ انجم دوڑتا ہوا اپنے گھر پہنچا کہ جا کر اپنے باپ سے اس بات کی تسلی کی جائے۔ تو جب انجم اپنے گھر پہنچا تو اس کا باپ غفور بھی سر جھکائے بیٹھا تھا۔ انجم کے کہنے سے پہلے غفور بول پڑا، بیٹا یہ سچ ہے کہ یعقوب سردار نے اعلان کروایا ہے کہ جو بھی میری بیٹی کے ساتھ ایک رات گزارے گا اس نوجوان کو 50,000 سونے کے سکے اور ایک عربی نسل کا گھوڑا انعام میں دیا جائے گا، لیکن میں جانتا ہوں اور میری 60 سالہ زندگی کا تجربہ بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے یعقوب سردار کی بہت بڑی مجبوری ہوگی، ورنہ کوئی شریف انسان ہو کر مسجد میں اس طرح کا اعلان نہیں کروا سکتا۔ انجم دوڑتا ہوا سردار کی حویلی میں گیا تو سردار اپنی حویلی میں موجود نہیں تھا۔ پھر وہ دوڑتا ہوا گاؤں کے گھوڑوں کے استبل میں گیا تو یعقوب سردار استبل میں بھی نہیں تھا۔ پھر وہ دوڑتا ہوا امام مسجد کے پاس گیا اور کہا، امام صاحب ابھی چند لمحے پہلے جو آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، کیا یہ سچ ہے یا ہمارے کانوں کا دھوکہ ہے، کیونکہ ہمیں ابھی تک اس بات پر یقین نہیں آ رہا۔ تو امام صاحب کی خاموشی نے انجم کو بتا دیا کہ امام صاحب نے بالکل اعلان کیا ہے۔ انجم سمجھ گیا کہ مسجد کے امام صاحب نے بھی سردار کے دباؤ میں آ کر یہ اعلان کیا ہوگا، لہذا وہ امام مسجد کو بھی نہیں کچھ کہہ سکے بغیر وہاں سے چل پڑا۔ جب انجم کو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یعقوب سردار نے واقعی ایسا کہا ہے تو اب اس نے اپنے دل میں سوچنا شروع کر دیا کہ مجھے بھی تو دولت کی ضرورت ہے اور اگر یہ کام میں کر دوں تو مجھے یقین ہے کہ ضرور ہماری زندگی سنور جائے گی۔
50,000 سونے کے سکے اور ایک عربی نسل کا گھوڑا، یہ میرے لیے ایک سنہرے خواب سے کم نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میری عزت تو خراب ہو جائے گی، پورے علاقے کے سامنے میں داغدار ہو جاؤں گا، میرے کردار پر لوگ انگلیاں اٹھائیں گے کہ بغیر نکاح کے تم نے یعقوب سردار کی بیٹی کے ساتھ رات گزار دی، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ قاضی صاحب کو جب یہ پتہ چلے گا کہ میں نے بغیر نکاح کے یعقوب سردار کی بیٹی کے ساتھ ایک رات گزاری ہے تو ضرور قاضی صاحب مجھے سنسار کرنے کا حکم دے دے گا، لیکن اگر میں بچ گیا تو میری زندگی بن جائے گی، اور اگر میں نہ بچا تو پیچھے میرے ماں باپ کی زندگی جنت جیسی گزرے گی، اور میں اس کو اپنی شہادت سمجھ کر پی لوں گا۔ اب انجم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سردار کے پاس جائے گا، اور سردار کی اس پیشکش کو قبول کرتے ہوئے وہ اس کی بیٹی نور کے ساتھ ایک رات گزار کر 50,000 سونے کے سکے اور عربی نسل کا گھوڑا لے گا۔ پھر انجم کو خیال آیا کہ وہاں جانے سے پہلے اپنے بابا سے ضرور اجازت لینی چاہیے۔ انجم نے اچھے مدارس میں تعلیم حاصل کی تھی، لہٰذا اپنے ماں باپ کا احترام کرنا وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ انجم اپنے گھر گیا تو پھر اس کے بولنے سے پہلے ہی اس کا باپ بول پڑا، بیٹا میں جانتا ہوں کہ یعقوب سردار نے یہ سب بڑی مجبوری میں آ کر کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یعقوب سردار کی عزت کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ انجم نے کہا، بابا جان میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں پا رہا۔ تو غفور نے کہا، بیٹا میں سیدھے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ تم یعقوب سردار کی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے تم اس کی بیٹی کے ساتھ ایک رات گزارو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ تم نے سردار کی عزت کو آنچ نہیں آنے دینا۔ میں یہ بات اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ اگر تمہاری جگہ کوئی اور گاؤں کا لڑکا یعقوب سردار کی بیٹی کے ساتھ ایک رات گزارتا ہے تو وہ ضرور اس کی عزت کو خراب کر دے گا۔ دوسری طرف انجم کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یعقوب سردار نے سرعام اعلان کروایا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ رات گزارنے میں اتنا بڑا انعام دیا جائے گا، تو دوسری طرف میرے بابا کہہ رہے ہیں کہ تم نے یعقوب سردار کی عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ انجم اسی کشمکش میں یعقوب سردار کی حویلی کی طرف چل پڑا۔ جب انجم یعقوب سردار کی حویلی کے دروازے پر پہنچا تو گاؤں کے عیاش اور اوباش نوجوانوں کی قطاریں بنی ہوئی تھی، اور سب کہہ رہے تھے کہ میں یعقوب سردار کی پیشکش کو قبول کرنے کے بعد 50,000 سونے کے سکے اور ایک عربی نسل کا گھوڑا لے کر بہت امیر آدمی بن جاؤں گا، اور یہ سب باتیں انجم بڑی ہی خاموشی سے سن رہا تھا۔ چند لمحے گزرے، یعقوب سردار حویلی کے اوپر بنے ہوئے چبوترے پر آیا اور کہا، اے گاؤں والوں، میں جانتا ہوں کہ گاؤں کے سب لوگ مجھے بری طرح گالیاں دے رہے ہوں گے، لوگوں کی نظر میں میرے لیے جو عزت تھی وہ ختم ہو گئی ہوگی، لیکن اس کے پیچھے کیا مجبوری ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن ان تمام گاؤں کے نوجوان لڑکوں میں سے میں کسی ایک کا انتخاب کروں گا جو کہ میری بیٹی کے ساتھ ایک رات گزارنے کے بعد انعام حاصل کرے گا۔ انعام حاصل کرنے سے اس کی زندگی سنور جائے گی اور میری بیٹی کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ یہ سن کر انجم کا چہرہ زمین کی طرف جھک گیا کہ اللہ تعالیٰ کسی ماں باپ کو ایسی اولاد نہ دے جو کہ اتنی غلیظ اور عجیب و غریب خواہش کا اظہار کر دے۔ انجم سمجھ رہا تھا کہ ضرور یعقوب سردار کی بیٹی نے اپنے باپ سے ایک مرد کی خوشی یعنی مرد کے ساتھ رات گزارنے کی خواہش کر لی ہوگی۔ انجم جانتا تھا کہ نور بے انتہا کی حسین و جمیل لڑکی ہے، لیکن اس کا کردار کیسا تھا یہ بات صرف یعقوب سردار یا پھر غفور مزدور جانتا تھا، لیکن اس بات کی خبر اس نے اپنے بیٹے کو بھی نہیں ہونے دی۔ یعقوب سردار نے سب نوجوانوں کو دیکھنے کے بعد انجم کو کہا، بیٹا کیا تم بھی میری بیٹی کے ساتھ ایک رات گزارنے کے لیے آئے ہو؟ تو یہ سن کر انجم کی نظریں جھک گئیں، اور انجم دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ یہاں زمین پھٹے اور میں زمین کے اندر نیچے چلا جاؤں، لیکن انجم کو کون سی مجبوری نے اس جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا تھا یہ صرف انجم ہی جانتا تھا۔ انجم نے کہا، نہیں سردار صاحب، میں نے امام صاحب سے یہ اعلان سنا ہے کہ جو نوجوان آپ کی بیٹی کے ساتھ ایک رات گزارے گا آپ اس کو 50,000 سونے کے سکے
دوگے اور ساتھ میں عربی نسل کا گھوڑا؟ حضور میں تو صرف یہ اعلان سن کر آیا ہوں، میں آپ کی بیٹی کے ساتھ گزارنے کے لیے نہیں بلکہ 50,000 سکے اور عربی نسل کا گھوڑا لینے کے لیے آیا ہوں، اور اگر یہ بات غلط ہے تو میں ابھی اور اسی وقت چلا جاتا ہوں۔ یعقوب سردار نے کہا، نہیں، یہ بات درست ہے، امام صاحب کو میں نے ہی کہا تھا کہ تم اعلان کر دو، اور امام صاحب نے نہ چاہتے ہوئے میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ اعلان کر دیا۔ اس کے بعد یعقوب سردار نے سارے نوجوانوں کو کہا کہ تم چلے جاؤ، صرف انجم ہی آج کی رات میری بیٹی کے ساتھ گزارے گا اور اپنا انعام حاصل کرے گا، کیونکہ یعقوب سردار کو انجم کی یہ ادا پسند آ گئی تھی۔ یعقوب سردار جان گیا تھا کہ میری بیٹی کی خواہش صرف انجم ہی پوری کر سکتا ہے۔ پھر انجم نے کہا، حضور اگر میں آپ کی بیٹی کے ساتھ ایک رات گزارتا ہوں تو کیا مجھے یہ انعام ملے گا؟ یعقوب سردار نے کہا، اگر تمہیں یقین نہیں تو ابھی تمہیں 25,000 سونے کے سکے اور عربی نسل کا گھوڑا دے دیا جاتا ہے، اور کل صبح باقی انعام تم اپنا کام کرنے کے بعد لے لینا۔ یعقوب سردار نے اپنے ملازم کو حکم دیا، وہ سونے سے بھرا صندوق لے کر آیا گیا جس کے اندر 25,000 سونے کے سکے رکھے گئے تھے۔ چمکتے ہوئے سکوں کو دیکھ کر، عربی نسل کا گھوڑا دیکھ کر انجم بہت خوش ہو گیا، لیکن پھر جب اس کو خیال آیا کہ آج رات نہ صرف میری عزت تار تار ہو جانی ہے بلکہ اس سردار کی جس نے ساری زندگی گاؤں والوں کی بھلائی کے لیے سوچا ہے، اس کی بھی عزت ختم ہو جانی ہے۔ انجم نے سونا اٹھایا، گھوڑے پر سوار اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ جب گھر پہنچا تو دولت دیکھ کر اس کا باپ غفور بھی بڑا خوش ہو گیا، لیکن دل ہی دل میں وہ پریشان تھا، لیکن اس کو اپنے بیٹے پر یقین تھا۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو کہا، بیٹا، جس طرح میں نے تمہیں کہا ہے کہ تم نے یعقوب سردار کی عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ انجم نے کہا، ابا جان، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ یعقوب سردار نے سرعام اعلان کروایا کہ جو نوجوان میری بیٹی کے ساتھ ایک رات گزارے گا اسے انعام دیا جائے گا، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں یعقوب سردار کی عزت کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ بابا جان، آپ کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ غفور نے اپنے بیٹے کو کہا، بیٹا، آج کی رات اگر تم نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا تو تمہاری زندگی جنت سے کم نہیں ہوگی۔ انجم کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ انجم نہیں جانتا تھا کہ وہ کتنے بڑے امتحان سے گزرنے والا ہے۔ شام کا وقت ہوا۔ انجم عربی نسل کے گھوڑے پر سوار دلہے کی طرح تیار ہو کر یعقوب سردار کی حویلی میں پہنچ گیا۔ ایک کمرہ تیار کیا گیا جس کے اندر یعقوب سردار کی بیٹی کو دلہن کی طرح تیار کر کے بٹھا دیا گیا۔ دیے بجھا دیے گئے اور چھوٹی چھوٹی شمعیں جل گئیں۔ جب اندر انجم داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ جس طرح اس کو دلہے کی طرح تیار کیا گیا تھا، اندر یعقوب سردار کی بیٹی بھی دلہن کی طرح تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ یعقوب سردار باہر اپنی حویلی کے اندر بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ انجم جیسے ہی جا کر بنی ہوئی ایک لکڑی کی کرسی پر بیٹھ گیا تو اسی وقت تو یعقوب سردار کی بیٹی بستر سے اٹھی اور جا کر کھڑکی بند کر دی۔ جب یعقوب سردار کی بیٹی نے کھڑکی بند کی تو انجم اسی وقت اٹھا، کیونکہ وہ سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ اس نے یعقوب سردار کی بیٹی کو کہا، مجھے صرف چند لمحوں کے لیے باہر جانے کی اجازت دے دو، میں نے کسی آدمی سے مل کر واپس آنا ہے اور باقی کی رات میں آپ کے ساتھ گزاروں گا۔ یعقوب سردار کی بیٹی نے کہا، وعدہ کرو واپس آؤ گے؟ تو اس نے کہا، میں ضرور واپس آؤں گا، میں تیرے باپ سے اتنا بڑا انعام لے چکا ہوں اور باقی بھی انعام لینا ہے، لہٰذا میں واپس آؤں گا۔ یعقوب سردار کی بیٹی نے دروازہ کھولا۔ انجم دوڑتا ہوا گھوڑے پر بیٹھا اور دوڑتا دوڑتا سلطان صلاح الدین ایوبی کے محل کے دروازے پر پہنچ گیا۔ عشاء کی اذان کا وقت ہو رہا تھا۔ سنتری نے آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہا، حضور، ایک نوجوان دروازے پر کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے حضور سے ملنا ہے اور میں ملے بغیر نہیں جاؤں گا، ورنہ میں یہی اپنی جان دے دوں گا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ الفاظ سنے تو سنتری کو کہا کہ اس نوجوان کو میرے پاس لاؤ۔ انجم کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے حاضر کیا گیا۔ سلطان نے کہا، اے نوجوان، بتاؤ آخر ایسی کون سی بات تھی
جو تم نے آدھی رات کو مجھے بتانی تھی۔ اس نے کہا حضور آپ سے ایک بات کی اجازت لینے آیا ہوں۔ سلطان نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ تو انجم نے اپنی مکمل داستان سلطان صلاح الدین ایوبی کو سنائی اور کہا حضور یعقوب سردار نے اعلان کیا ہے کہ ایک رات اس کی بیٹی کے ساتھ گزارنے کے بدلے میں 50,000 سونے کے سکے اور ایک عربی نسل کا گھوڑا جو کہ میں لے چکا ہوں دیا جائے گا، لیکن اس کے بدلے میں ایک رات گزارنی ہوگی۔ حضور میں اپنے بابا کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا اور مجھے کوئی اور راستہ نہ دکھا، اور دوسری طرف میرے بابا نے مجھے یہ کام کرنے کا حکم دیا، لیکن سلطان معظم یہ بات میں دل ہی دل میں جانتا ہوں کہ میں یہ صرف دولت کے لیے کر رہا ہوں۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ اب اپنے کردار کو نہیں بچا سکتا تو میں نے سوچا کہ اپنے سلطان کے پاس جاؤں، اپنی قسمت کو آخری بار آزما لوں، ہو سکتا ہے کہ میرا سلطان ہی میری مدد کر دے۔ سلطان معظم آپ مجھے رہنمائی کریں۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا اے نوجوان، اس بارے میں مکمل جانتا ہوں، لیکن آج کی رات تمہارا بہت بڑا امتحان ہوگا۔ اگر تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو سمجھو کہ تم اگلی صبح اس گاؤں کے سردار بن جاؤ گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے الفاظ سن کر انجم حیران ہو گیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی مجھے منع کرنے حتیٰ کہ زندان میں ڈالنے کی بجائے مجھے خود مشورہ دے رہے ہیں۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ انجم گھوڑے پر سوار ہوا اور یعقوب سردار کی حویلی میں پہنچا اور سیدھا اس کی بیٹی کے کمرے میں چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو انجم دوڑتا ہوا دروازہ کھول کر سیدھا یعقوب سردار کے آ کر پیروں تلے گر گیا اور کہا حضور آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کا کیا گیا وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ میں ایک نامحرم لڑکی کو حتیٰ کہ جس گناہ کے بارے میں پورا گاؤں حتیٰ کہ اس لڑکی کا باپ جانتا ہو اور میں وہ گناہ کر بیٹھوں۔ حضور آپ 25,000 سونے کے سکے اور یہ گھوڑا یہاں موجود ہے، جس کام کے لیے آپ نے مجھے کہا تھا میں وہ نہیں کر پایا۔ تو اتنے میں یعقوب سردار کی بیٹی باہر مسکراتی ہوئی آئی اور کہا بابا اس نوجوان نے جتنی قیمت وصول کی ہے یہ اس سے بھی زیادہ لینے کا حقدار ہے۔ تو اتنے میں یعقوب سردار مسکرانے لگا اور کہا بیٹا تم امتحان میں کامیاب ہو گئے اور مجھے یقین تھا کہ اس امتحان میں صرف تم ہی کامیاب ہو سکتے ہو۔ یہ سب باتیں چل رہی تھیں، اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے قریبی سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ اس شہر کا قاضی بھی تھا۔ انجم کی دل ہی دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی تھی۔ انجم کو محسوس ہو گیا تھا کہ جو میں نے گناہ نہیں کیا، جس گناہ کی خاطر میں ساری رات تڑپتا رہا، لیکن آج مجھے اس نہ کیے گئے گناہ کی سزا مل جائے گی۔ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا انجم یہ بات میں بھی جانتا تھا اور یہ بات یعقوب سردار بھی جانتا تھا، لیکن یعقوب سردار تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا اور اس امتحان کا میں نے ہی یعقوب سردار کو کہا تھا۔ انجم نے کہا حضور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، آپ مجھے سیدھے سیدھے الفاظ میں بتائیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چند دن پہلے یعقوب سردار میرے پاس آیا اور کہا حضور میری بیٹی کی خواہش ہے کہ میں ایسے نوجوان کے ساتھ شادی کروں جو کہ بغیر نکاح کے میرے ساتھ ایک رات گزارے۔ میں اس نوجوان کو اپنے ساتھ نکاح کرنے کے لیے ہر طریقے سے کوشش کروں گی۔ اکیلے کمرے میں اس نوجوان کو ہر طریقے سے آزماؤں گی اور اگر وہ میرے امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں اسی کے ساتھ نکاح کروں گی، اور اگر وہ ناکام ہو گیا تو میں اسی وقت آواز لگاؤں گی اور تم اپنے سپاہی بھیج کر اس نوجوان کو موت کے گھاٹ اتار دینا۔ لیکن یہ بات تم بھی جانتے ہو کہ ساری رات یعقوب سردار کی بیٹی نے تمہیں اپنے قریب لانے کی کوشش کی، لیکن تم نے ساری رات تکلیف میں گزار دی، لیکن یعقوب سردار کی بیٹی کو نامحرم سمجھ کر ہاتھ تک بھی نہیں لگایا، اور تم یعقوب سردار کے امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور اس بات کی خبر ہمیں آدھی رات کو ہی مل چکی تھی۔ یہ سن کر انجم بڑا خوش ہو گیا اور کہا حضور جس امتحان میں میں گزارا ہوں شاید اتنا بڑا امتحان میرا پوری زندگی میں بھی نہیں لیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے انجم کا نکاح یعقوب سردار کی بیٹی سے کر دیا اور اس یعقوب سردار کا چھوٹا سردار انجم کو بنا دیا گیا، اور جو نوجوان
جس کے پاس گدھا خریدنے کی اوقات نہیں تھی، اب وہ اتنے بڑے گاؤں کے سردار کا داماد بن گیا تھا، کیونکہ اس نے ایک نامحرم خوبصورت حسین و جمیل لڑکی کے ساتھ پوری رات گزار دی، حتیٰ کہ اس بات کا اس کو معاوضہ بھی مل رہا تھا، اور اپنے اس پاکیزہ کردار کی وجہ سے انجم نے اتنا بڑا انعام پا لیا تھا۔